آج ایک ایسی قرآنی آیت کا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے آپ 21 بار پڑھ کر سو جائیں تو آپ جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں گے آپ کے قدموں میں آ جائے گا، آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کی مٹھی میں آ جائے گا۔ اگر 21 بار یہ وظیفہ پڑھنے سے دنیا کی ہر شے آپ کے قدموں میں آ جائے، آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں ہو جائے، نافرمان اولاد مٹھی میں آ جائے، بگڑا ہوا شوہر تیر کی طرح سیدھا ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ والو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل پریشانی کا حل بتا دیا۔ اسی طرح آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ کسی کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، کسی سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، کسی دشمن کے دل میں نرمی پیدا کرنا چاہتے ہیں، دشمن کے منہ پر تالا لگانا چاہتے ہیں، اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانا چاہتے ہیں، تو سمن بکمن امیون فاہم لا یرجعون کا یہ خاص وظیفہ ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والی فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ آج تک کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ آج تک آپ نے بہت سی محبت کے لیے، بیٹی کے رشتوں کے لیے، گھر میں سکون اور برکت کے لیے، میاں بیوی کی لڑائی کے خاتمے کے لیے، ساس بہو کی لڑائی کے خاتمے کے لیے اور دشمن سے بچنے کے لیے بہت سے اعمال کیے ہوں گے، لیکن آج جو قرآنی عمل دینے جا رہا ہوں یہ ایک شرطیہ، مجرب اور ایسا طاقتور عمل ہے جسے کرنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اگر آپ کی بیٹی کے رشتے نہیں ہو رہے، ماں باپ رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، تو بیٹی کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں، بیٹی کے معقول رشتے خود چل کر آئیں گے۔ اگر آپ کی اولاد، آپ کا بیٹا ہاتھوں سے نکل چکا ہے، بری صحبت میں بیٹھتا ہے، برے اعمال کرتا ہے، شرابی ہے، زانی ہے، صرف 21 مرتبہ سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون کا وظیفہ پڑھے، آپ کی بگڑی اولاد تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی۔ آج کل ہر گھر میں گھریلو ناچاکیاں ہیں، ساس بہو کی لڑائی، میاں بیوی کی لڑائی، اور گھر میں اور بھی بہت سے مسئلے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے گھر کا سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ساس بہو کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھ لے، بہو ساس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھ لے، میاں بیوی کے لیے پڑھ لے، بیوی میاں کے لیے پڑھ لے۔ آپ جس کا نام لے کر، جس کی تصویر پر یہ عمل کریں گے، وہ بندہ آپ کے قدموں میں آ جائے گا، آپ کی مٹھی میں ہو جائے گا، آپ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا، ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے اس کامل وظیفے کو پڑھے۔ چھوٹی سی قرآنی آیت ہے، آج کل جادو جنات نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہے۔ اگر کوئی کپل، کوئی شادی شدہ جوڑا خوش نظر آ جائے تو لوگ ایسی نظریں بد لگا دیتے ہیں، ایسی حسد کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ نیا شادی شدہ جوڑا لڑائی جھگڑوں میں چلا جاتا ہے، اور بہت سے جوڑوں کو طلاق بھی ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات اپنے قریب رشتہ دار، دوست، احباب، ہمسائے، آپ کے چاہنے والے ہی آپ پر جادو جنات کی نظروں سے دیکھتے ہیں، آپ پر اولاد کی بندش لگا دیتے ہیں، آپ پر جادو جنات کا وار کرتے ہیں، آپ کے بستے بساتے ازدواجی زندگی میں خلل پیدا کرتے ہیں۔ میں آج کل دیکھتا ہوں کہ بہت سے نوجوان جوڑے پریشان ہیں کہ بستہ بسایا گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، لوگوں کے چلتے کاروبار بند ہو جاتے ہیں، گھروں کے سکون برباد ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نے ان تمام جادو جنات کے اثرات سے بچنا ہے، تمام کی تمام نظر بد، حسد کے اثرات سے بچنا ہے، تو سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے کریں۔ اگر آپ اس شخص کو جانتے ہیں جو آپ کے لیے برا چاہتا ہے تو اس کا نام لے کر عمل کریں۔ اگر آپ نہیں جانتے کہ کون آپ پر جادو کرتا ہے، کون آپ کا برا چاہتا ہے، تو صرف تصور میں دشمن کو رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ تعویذات کہاں دفن کیے ہیں، کون آپ کا دشمن ہے، کون آپ پر برے اثرات رکھتا ہے، آپ کو کس انسان سے بچنا چاہیے، کس انسان سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا چاہیے، آپ کو سب کچھ رب کی ذات تصور میں دکھا دے گی۔ اور جب آپ کو اپنے دشمن کا احساس ہو جائے گا، آپ کو آپ کے دشمن کا پتہ چل جائے گا، پھر آپ اس سے اپنی
حفاظت اختیار کر سکتے ہیں۔ اللہ والو، اس کامل وظیفے کی جو ترتیب، جو طاقت، جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں۔ سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، یہ قرآنی وظیفہ ہے۔ آپ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، ایک جانتے ہیں، تو سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون کا یہ خاص وظیفہ خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بتائیں۔ اس وظیفے کے بعد دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ عمل کتنا طاقتور ہے۔ جو بندہ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتا ہے، یہ عمل پڑھے، اللہ ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ وہ اپنے تائے، مامے، چاچے، پھپھو سے لڑ جائے گا، رشتہ داروں سے لڑ جائے گا، ماں باپ سے لڑ جائے گا، آپ سے محبت کا اظہار کرے گا، پوری دنیا کے سامنے ڈٹ کر آپ سے شادی کرے گا۔ اللہ والو، یہ روحانی اعمال ہیں، یہ وہ کامل اعمال ہیں جو اللہ والے پڑھا کرتے تھے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لیجئے، آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں ہم بھی تو یہی وظائف پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں۔ ہماری حاجات پوری نہ ہونے کی وجہ صرف ایک ہے کہ ہم وظیفہ تو پڑھ لیتے ہیں لیکن اللہ والوں کے طریقے سے نہیں پڑھتے، ہمیں پڑھنا نہیں آتا۔ ہماری غلطی کوتاہی، لاپرواہی کی وجہ سے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، لیکن رب کی ذات ہر وقت دینے کو تیار ہے۔ رب کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ آج جو میرا بہن بھائی اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لے گا، ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے اس کامل وظیفے کو پڑھ لے گا، ساری زندگی دعائیں دے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے کریں، کیونکہ آج کی سب سے بڑی وجہ بچوں کے رشتے نہیں ہوتے، نوجوان بچوں کو نوکریاں نہیں ملتی، کاروبار بند ہو رہے ہیں، رشتوں میں بندش، کاروبار میں بندش، آپ کے گھر میں بے سکونی، بے برکتی کے خدشات۔ یہ تمام مسائل صرف ایک وظیفے سے ختم ہو سکتے ہیں جو آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے، لیکن شرط صرف اتنی ہے کہ آپ نے اس قرآنی آیت کو بتائے گئے طریقے سے، اللہ والوں کے طریقے سے، کامل طریقے سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اس عمل کو ایک بار یقین کامل کے ساتھ پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ آپ تمام وظیفوں کو بھول جائیں گے۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ آپ نے اس قرآنی آیت کو اپنے دشمن کو تصور میں رکھ کر یا اس کی تصویر پر رکھ کر پڑھنا ہے۔ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، یعنی جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے ایک بار اس مکمل وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے کریں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا صرف 3 بار ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی محفل میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں ڈن لکھیں۔ روزانہ لاکھوں لوگ درود پاک کی محفل میں شرکت کرتے ہیں۔ ان میں کون اللہ کا ولی ہے، نیک بندہ ہے جس کی برکت و فضیلت کے ساتھ اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اللہ والو 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں ڈن لکھیں، انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل ہو جائے گا۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت
علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ والو 3 بار درود پاک پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، نرینہ اولاد چاہتا ہے، کوئی من پسند نوکری شادی چاہتا ہے، کوئی کاروبار میں ترقی عروج کامیابی چاہتا ہے۔ ہر انسان کا اپنا مقصد ہے، لیکن آج کا یہ وظیفہ خاص دشمن کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے ہے۔ اگر آپ کسی کو بھی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، دشمن کے منہ پر تالا لگانا چاہتے ہیں، رشتوں کی بندش، محبت کی بندش اور گھر میں سکون و برکت چاہتے ہیں، تو صرف نیت کر کے بیٹھیں۔ اگر آپ کے پاس تصویر ہے جس انسان کو آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، تو اس کی تصویر نہیں موجود تو موبائل میں تصویر کھول لیں۔ موبائل میں بھی نہیں موجود تو تصور میں اس شخص کو رکھتے ہوئے اس کا نام لے کر یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے۔ یہ عمل ختم ہونے سے پہلے وہ بندہ الٹے پاؤں چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ طاؤس تسبیح پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ طاؤس تسبیح پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جائیں، اور زبان پر کامل وظیفے کی ترتیب کے مطابق، اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں تو اللہ کو پہلے یا ربنا سے پڑھ کر یاد کریں۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب انسان کچھ بھی اللہ کریم سے مانگنے سے پہلے یا ربنا یا ربنا یا ربنا کہہ کے پکارتا ہے، تو بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، اللہ جولیاں بھر دیتا ہے۔ آپ نے یا ربنا یا ربنا یا ربنا کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا ربنا پڑھنے سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست ہو جائیں گے، اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے۔ جب 11 بار یا ربنا پڑھ کر اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے، اب اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، اب اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اب اللہ سے اپنی حاجات کو پوری کروانے کا وقت ہے، اپنی پسند کے مطابق نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ اللہ والو یا ربنا کو 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے، توجہ کیجیے گا۔ آپ جس انسان کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس پر غلبہ پانا چاہتے ہیں، جس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس کو مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، اپنے قدموں میں لانا چاہتے ہیں، طاقتور سے طاقتور دشمن بھی ہے، اگر اس کی تصویر موجود ہے تو تصویر پر دیکھ کر، تصویر نہیں موجود تو موبائل پر کھول لیں، موبائل میں بھی نہیں موجود تو پھر آپ اس انسان کو تصور میں رکھتے ہوئے اس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں۔ سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، یہ قرآنی آیت آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہے۔ آپ نے تصور میں اس انسان کو رکھتے ہوئے سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون کو پڑھتے چلے جانا ہے۔ یقین کیجیے گا کہ اس قرآنی آیت کو صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز پڑھتے دوران ہی وہ شخص تڑپ اٹھے گا، آپ کی محبت میں ملبوس ہو جائے گا، آپ کے سامنے جھکنے کو تیار ہو جائے گا، آپ کی مٹھی میں آ جائے گا۔ وہ شوہر جو آپ کو مار پیٹ کر گھر سے نکال چکا ہے، شوہر کے نام پر یہ وظیفہ پڑھتے ہی شوہر خود آ کر آپ کو آپ کی ماں کے گھر سے لے جائے گا۔ بگڑی ہوئی ضدی نافرمان اولاد تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی۔ اگر آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے یہ قرآنی وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ اس کے دل میں ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ وہ دنیا والوں کے سامنے لڑ جائے گا، ماں باپ، رشتہ دار، بہن بھائی کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، آپ سے محبت کا اظہار کرے گا، دنیا کے سامنے ڈٹ جائے گا، لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ صرف سمن بکمن
امیٌ فہم لا یرجعون کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ 21 بار کا مطلب ہے 21 بار پڑھیں۔ بعض اوقات انسان جلد بازی لاپرواہی میں کم یا زیادہ پڑھ جاتا ہے، لیکن اللہ والوں کے طریقے سے پڑھنا ہے تو پھر توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ، ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں۔ جس پر نمبرنگ آتی ہے اس پر کمی بیشی کی گنجائش بہت کم ہو جاتی ہے۔ آپ نے 21 مرتبہ سمن بکمن امیٌ فہم لا یرجعون کو پڑھ کر اس انسان کی تصویر پر یا تصور میں اس شخص پر پھونک مارنے کی دیر ہے۔ وہ بندہ آپ کے نقش قدم پر چلے گا، آپ کی ہر بات مانے گا، آپ جو کہیں گے، جیسا کہیں گے ویسا کرے گا۔ سمن بکمن امیٌ فہم لا یرجعون صرف 21 مرتبہ پڑھ کر پھونک مارنے کی دیر ہے۔ اگر آپ نے اس دوران تصویر سے نظر ہٹا لی، آپ کا دھیان بھٹک گیا تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے میری تمام بہنوں اور بیٹیوں سے گزارش ہے کہ آپ نے اس کو توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ کامل وظیفے کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ جس کو بھی اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس کو بھی اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، جس کے بھی دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کی تصویر پر دیکھتے ہوئے، اسے تصور میں رکھتے ہوئے سمن بکمن امیٌ فہم لا یرجعون کا خاص وظیفہ پڑھیں۔ انشاءاللہ 21 بار پڑھتے ساتھ ہی وہ بندہ آپ کے قدموں میں ہوگا۔ یہ میاں بیوی میں محبت کے لیے، ساس بہو کے لیے اور گھر کے تمام گھریلو ناچاکیوں کو ختم کرنے کے لیے بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ ساس بہو کے لیے کر سکتی ہے، بہو ساس کے لیے پڑھ سکتی ہے، شوہر بیوی کے لیے پڑھ سکتا ہے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے۔ سمن بکمن امیٌ فہم لا یرجعون کے فوراً بعد آپ نے رب کریم کا ایک صفاتی نام پڑھنا ہے، اور یہ آخری اور تیسرے نمبر پر وظیفہ ہے۔ اس قرآنی آیت کو 21 بار پڑھتے ساتھ یہ ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھیے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ہوتی۔ اگر آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق آپ کو ہو چکی ہے تو سمجھ لیجئے اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ اللہ آپ کی تقدیر کو سنوارنا چاہتا ہے، آپ کو ایک کامیاب انسان بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو یہ کامل وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر اللہ کا ایک صفاتی نام یا ودودو کو پڑھنا ہے۔ اب جو گھریلو رنجشیں ہیں، باہمی رنجشیں ہیں، جس کی وجہ سے غلط فہمیوں سے لڑائی جھگڑے مزید بڑھتے چلے جاتے ہیں، یا ودودو پڑھنے سے آپ کے درمیان ایک رنجش کی جو دیوار ہے، غلط فہمیوں کی جو دیوار ہے وہ ختم ہو جائے گی، غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، لڑائی جھگڑے دور ہو جائیں گے، اور یا ودودو پڑھنے سے میاں بیوی میں ایک طاقتور محبت پیدا ہو جائے گی۔ آپ کی اولاد بگڑی نافرمان ضدی اولاد تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی، بگڑے کام سنور جائیں گے، بیڑے پار ہو جائیں گے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج صرف اور صرف یا ودودو پڑھتے ساتھ ہی، یہ کامل وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی دنیا کی ہر شے آپ کے قدموں میں آئے گی۔ آپ جس محبت کے لیے، جس مقصد کے لیے لوگوں کی منت سماجت کرتے ہیں، آج یہ قرآنی وظیفہ، یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا خود دیکھے گی۔ لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے ایسا کیا پڑھتے ہو کہ تیرا بگڑا کر طلاق کی نوبت پر پہنچا رشتہ، تیرے گھر کی گھریلو ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے کیسے ختم ہو گئے۔ خاص اور خالص محبت کے لیے یہ وظیفہ بہت طاقتور ہے، دشمن کی زبان بندی کے لیے بہت طاقتور ہے، رشتوں پر ہونے والے جادو جنات، تعویذات، نظر بد اور حسد کے لیے بہت طاقتور ہے۔ آپ نے آخر میں یا ودودو کو پڑھنا ہے، ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھنا ہے، لیکن یاد رکھیے گا یا ودودو پڑھتے دوران دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے۔ دائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود، بائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود۔ یا ودودو یا ودودو یا ودودو پڑھتے چلے جائیں، دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے جائیں، دونوں کندھوں پر فرشتے موجود۔ جب یہ فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے تجھے یا ودودو پڑھ کر یاد کیا ہے، تو اللہ محبت کی مثال قائم کرتا ہے۔ اللہ دنیا کو آپ کے قدموں میں لا کھڑا کرتا ہے، آپ کو آپ کی محبت سے ملا دیتا ہے۔ خدا را یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے۔
صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند تک چلا جاتا ہے، کسی حاجت روا تک چلا جاتا ہے، تو اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو برابر کا خیر کثیر اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ آپ یہ وظیفہ پانی پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پانی کا گلاس دم کر کے جس کو آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں پلا دیں۔ جیسے ہی یہ شخص پانی پیے گا، پانی حلق سے اترتے ہی آپ کے قدموں میں ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔